مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غور کریں گے یہودیوں کی عیدوں کے بارے میں۔ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ اس ویڈیو میں صرف ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو کون کون سی عیدیں منانے کا حکم دیا تھا اور کس کس وقت میں دیا تھا، اور یہودی کیلنڈر کے مطابق وہ کس کس دن آتے تھے، اور ان عیدوں کا نام کیا تھا، ان کا مطلب کیا تھا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کی عیدوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو یہودی کیلنڈر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یہودی تقویم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہودی کیلنڈر کا تھوڑا سا انٹرو دوں گا، اور ساتھ میں بائبلی حوالہ جات جو ہیں وہ بھی دوں گا، اور اس مہینے میں کون کون سی فصلیں ہوتی تھیں، کون کون سے تہوار ہوتے تھے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، تاکہ ہم تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں کور کر سکیں۔ تو بائبل میں جو بنی اسرائیل ہیں، ان کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے اس کا نام ہے ابیب یا نسان۔ ابیب یا نسان موجودہ دور میں مارچ اپریل میں آتا ہے، اور اس کا بائبلی حوالہ جو ہے وہ خروج اس کا 12واں باب اور اس کی 2 تا 13 آیات، اور اس کے بعد 4تھا باب اس کی 15 تا اس کی 23 آیت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد استشنا اس کے 16ویں باب میں آپ کو اس مہینے کا نام ملے گا، اور بائبل میں یہ اس مہینے کے نام کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی حوالہ جات ہیں، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس مہینے میں مارچ اپریل کے جو ابیب نسان بنی اسرائیل کے کیلنڈر کے مطابق جس کا نام ہے، اس مہینے میں جو فصلیں ہوتی تھیں وہ یہ جو ہے بخار کے جو آخر میں جو بارشیں آتی تھی وہ تھی، اور اس مہینوں میں جو اور پٹسن کی فصلوں کی کٹائی کی شروع ہوتی تھی، اور یہ سب سے پہلا مہینہ تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے اسی مہینے میں خدا نے سب سے پہلی عید جو تھی وہ بنی اسرائیل کو دی تھی، عید فصح، اور اسی مہینے میں عید فطیر، جس کو بے خمیری روٹیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آتی تھی، اور پہلے پھلوں کی عید۔ 3 عیدیں جو ہے وہ اس پہلے مہینے میں ابیب یا نسان جس کا نام رکھا گیا اس مہینے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مہینہ ہے اس کا نام رکھا گیا زیو، اور بنی اسرائیل میں کافی جگہوں پر اس کا نام ایار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ موجودہ دور میں اپریل مئی کے مہینے میں آتا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے پہلا سلاطین اس کا 6واں باب اس کی 1 تا 37 آیات جو ہیں، ان میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ اور اس مہینے میں جو کی فصل کی کٹائی ہوتی تھی اور خشک موسم کا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مہینہ ہے وہ ہے سیوان، بنی اسرائیل کے کیلنڈر کے مطابق تیسرا مہینہ سیوان مئی جون میں آتا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے آستر کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 9ویں آیت، اور اس مہینے میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں ہفتوں کی عید جس کو عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے وہ عید آتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا مہینہ ہے وہ ہے تموز جو ہے وہ جون جولائی میں آتا ہے۔ یہ بائبل میں اس کا حوالہ نہیں ملتا، لیکن یہودی تقویم میں، یہودی کیلنڈر میں آپ اس مہینے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس مہینے میں انگور کی فصل کی دیکھ بھال ہوتی تھی، وہاں انگور کی فصل کے پھل جو ہیں وہ اس کو لگنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ ہے آب جو ہے وہ جولائی اگست میں آتا ہے۔ اس مہینے کا ذکر بھی آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا، لیکن یہودی کیلنڈر میں آپ کو اس مہینے کا ذکر جو ہے، اور یہودی تقویم میں جو ہے اس
مہینے کا آپ کو نام ملے گا۔ اس مہینے میں انگوروں اور انجیروں اور زیتون کا پکنا شروع ہو جاتی تھی فصلیں۔ 3 فصلیں پکتی تھیں، انگور، انجیر اور زیتون۔ جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ یہ فصلیں جو ہیں بنی اسرائیل دریائے یردن کے جو پار تھا علاقہ، اس میں بہت زرخیز علاقہ تھا اور ان تینوں چیزوں کے باغ ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو چھٹا مہینہ آ جاتا ہے وہ ہے الول جو ہے وہ اگست سپتمبر میں آتا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے نہمیہ، اس کا چھٹا باب، اس کی 15ویں آیت۔ اس مہینے میں انگوروں اور انجیروں کو توڑ لیا جاتا تھا، زیتونوں کو توڑ لیا جاتا تھا اور ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ انگوروں، انجیروں اور زیتون کو مختلف طریقے سے محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ ان کو سال بھر استعمال کر سکے بنی اسرائیل۔ اس کے بعد 7واں مہینہ آ جاتا ہے ایتانیم، اور اس کے بعد کافی جگہ پہ جو بنی اسرائیل ہے اس کو تشری بھی نام کہہ کر پکارتے ہیں اس مہینے کو۔ یہ مہینہ جو ہے سپتمبر اکتوبر میں آتا ہے اور اس کا حوالہ آپ کو پہلا سلاطین، اس کا 8واں باب، اس کی 2 آیت میں ملے گا۔ خزاں کی بارشیں ہوتی ہیں اور اس میں کھیتوں کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں 7ویں مہینے میں نرسنگوں کی عید، یوم کفارہ اور عید خیام آتی ہیں۔ کون سی عیدیں آتی ہیں جی؟ نرسنگوں کی عید، یوم کفارہ اور عید خیام۔ آگے چل کر ہم ان کے حوالہ جات بھی دیکھیں گے، تھوڑا ان پر غور بھی کریں گے، تھوڑا سا سیکھیں گے بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 8واں مہینہ جو ہے وہ آتا ہے جی بول یا مرخشوان۔ کافی جگہ پہ اس کا نام جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بول، اور کافی جگہ پر مرخشوان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اکتوبر نومبر کے مہینہ میں آتا ہے۔ اس کا ذکر آپ کو ملے گا بائبل میں پہلا سلاطین، اس کا 6واں باب، اس کی 38ویں آیت میں۔ اور اس میں جو ہے گندم اور جو کی بیجائی ہوتی ہے، بیجے جاتے ہیں، جن کے جو بیج ہیں وہ ان کی بوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی 9واں مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسلیو جو ہے وہ نومبر دسمبر میں آتا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے بائبل میں آپ کو ملے گا نہمیہ، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، اور زکریا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے 7واں باب، اس کی پہلی آیت۔ اس میں جو ہوتے ہیں جاڑے کی بارشیں ہوتی ہیں اور کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اور اس مہینے میں عید بھی آتی ہے جس کو عید تجدید یا ہنوکا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 10واں مہینہ جو ہے وہ یہودی تقویم میں اس کا نام رکھا گیا ہے تیبت جو ہے دسمبر جنوری میں آتا ہے۔ آستر اس کا 2 باب، اس کی 16ویں آیت میں اس کا آپ کو ذکر ملے گا۔ اس کے بعد 11واں مہینہ، اس کا نام ہے سبات۔ یہودی تقویم، یہودی کیلنڈر کے مطابق اس کا نام 11ویں مہینے کا نام جو ہے وہ سبات رکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے جنوری فروری میں آتا ہے۔ زکریا اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں اس کا آپ کو ذکر ملے گا۔ اس کے بعد ادار جو ہے وہ یہودی کیلنڈر کے مطابق سب سے آخری مہینہ ہے، اور یہ فروری مارچ میں آتا ہے۔ اس کا ذکر آپ کو ملے گا عذرا اس کا 6واں باب، اس کی 15ویں آیت، آستر اس کا 3 باب، اس کی 7ویں آیت، ٹھیک ہے، اور بھی حوالہ جات آپ کو ملیں گے۔ اور اس موسم میں جو ہے اس مہینے میں بادام کے درختوں پر پھول لگتے ہیں، اور اس کے جو ہے لیموں کی کاشت بھی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس مہینے میں جو عید آتی ہے وہ ہوتی ہے پوریم کی عید جو ہے وہ آتی ہے اس مہینے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے ہم بڑھیں گے عیدوں کی طرف۔ ابھی ہم نے یہودی تقویم کے مطابق ہم نے کیلنڈر جو ہے وہ دیکھ لیا، اور اب جو ہے ہم یہودیوں کی عیدوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سی عیدیں کس مہینے میں اور کس سال میں مطلب جو ہے آتی تھیں، یا ابھی بھی جو ہے عیدیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے اب تک جو ہے اپنی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نجات ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، لیکن برکت جو ہے خدا کے احکام کو ماننے میں ہے۔ جیسے ہی ہم خدا کے احکام کو مانتے ہیں ہم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جیسے ہی ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حکموں سے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی ہم پر لعنتیں بھی جو ہیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تشنا اس کا 27واں اور 28واں باب پورا پڑھ لیں، اس میں خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے حکموں کی فرمانبرداری کے عوض برکتیں رکھی ہیں، اور حکموں کی نافرمانی کے عوض لعنتیں رکھی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کے جو تہوار ہیں، جو پرانے عہد نامے، کیونکہ زیادہ تر ذکر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہوا ہے تہواروں کا۔ سب سے پہلے ہم اس عید کا نام دیکھیں گے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں حوالہ جات کون سے ہیں اور نئے عہد نامے کے وقت میں جو ہے وہ کس کس سال آتے ہیں, مطلب کیا دور حاضر میں, اور تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے خدا نے جو حکم دیا تھا سبت جو تھا وہ ہفتے کا 7واں دن تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ خدا نے جو تھا اس کو مبارک ٹھہرایا تھا سبت کو, اور اس میں کوئی بھی خادمانہ کام نہیں کیا جاتا تھا, اور وہ آرام کا دن تھا. اس میں کوئی بھی کام نہیں کرنے کی اجازت تھی, اجازت جو ہے وہ کرنے کی نہیں تھی, اور اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا خروج اس کا 20واں باب اس کی 8 تا 11 آیات, اور 31واں باب اسی خروج اس کا 31واں باب اس کی 12 تا 17 آیات, اخبار اس کا 23واں باب اس کی 3 آیت, اور استشنا اس کا 5واں باب اس کی 12 تا 15 آیات. ہفتے کا 7واں دن, اور موجودہ دور میں بھی اس کا تصور جو ہے اسی طرح قائم ہے. یہودی جو ہیں اسی طرح جو ہے اس کو مناتے ہیں, آرام کے دن جو سبت ہے. اور نئے عہد نامے کے حوالہ جات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا. متی اس کا 12واں باب اس کی 1 تا 14 آیات پڑھ لیجئے, مرکز اس کا 2 باب اس کی 23ویں آیت. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی حوالہ جات ہیں, وہ بھی آپ جو ہے آگے جا کے ریسرچ کریں. تو اس کے بعد جو تھا 7واں سال. ٹھیک ہے جی. 7واں سال جو ہے آرام کا سال اس کو کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل میں اس کو آرام کا سال کہا جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں کھیتوں کو ہل چلا کر بغیر کچھ بوئے, بغیر کچھ کاشت کیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا, کیونکہ خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے. تو وہ جس طرح انسانوں کے آرام کا خیال رکھتا ہے وہ زمین کے آرام کا بھی خیال رکھتا ہے. تو موجودہ دور میں بھی بنی اسرائیل جو ہے اسی تصور کو قائم کیے ہوئے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں اور خدا کی برکات سے مالا مال ہوتے ہیں. اس کا ذکر آپ جو ہے خروج اس کا 23واں باب اس کی 10 تا 11 آیات میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے واہ گزاری کا سال یا سال جبلی یا آزادی کا سال جو تھا. آزادی کے سال میں کیا ہوتا تھا, پہلے میں اس کو حوالے آپ کو بتا. اخبار اس کا 25واں باب اس کی 7 تا 55 آیات جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. گنتی اس کا 36واں باب اس کی 4 آیات. 50واں سال جو ہے وہ واہ گزاری کا سال یا پھر جبلی کا سال یا آزادی کا سال کہا جاتا تھا. اس سال میں کیا ہوتا تھا کہ تمام جو قرضہ جات تھے وہ ختم ہو جاتے تھے. غلاموں کو, جو اجرتی غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا. 7ویں سال ہر غلام جو ہے وہ آزاد ہو جاتا تھا, اور اگر کوئی زمین کسی نے بیچی ہے تو وہ اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جاتی تھی. اس کو 50واں سال جو ہے مطلب جو ہے کہا جاتا تھا سال جبلی, آزادی کا سال. اس کے بعد آ جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ عید, جو پرانے عہد نامے میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے, اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ مسیح ہمارا فصح ہمارے لیے قربان ہوا. اور اس عید کا نام ہے عید فصح. عید فصح جو ہے وہ پہلا مہینہ یہ نہیں, جنوری کا مہینہ بنی اسرائیل کے کیلنڈر کے مطابق ابیب اس کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی تھی. عید فصح جو تھی, آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, عید فصح جو ہے وہ جب خدا نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا تھا تو اس کی یاد میں جب خدا نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو محفوظ رکھا تھا تو اس یاد میں عید فصح جو ہے وہ منائی جاتی تھی. اس عید میں کیا کیا جاتا تھا کہ ہر خاندان جو ہے وہ ایک برہ ذبح کرتا تھا اور اسے کڑوے ساگ پات اور بے خمیری روٹیوں کے ساتھ کھایا جاتا تھا. اور آج کے دور میں بنی اسرائیل ان روایات کو, ان عیدوں کو تھامے ہوئے ہیں, ان کو قائم کیے ہوئے ہیں اور خدا کی برکات سے مالا مال ہیں. تو جو پہلی عید, جو پہلا جو مہینہ ہے اس کی 14ویں تاریخ میں عید فصح جو ہے وہ اس کو منایا جاتا تھا. خروج اس کا 12واں باب اس کی 1 تا 14 آیات, اخبار اس کا 23واں باب اس کی 5 آیت, گنتی 9 باب اس کی 1 تا 14 آیات. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی حوالہ جات جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نئے عہد نامے میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. متی اس کا 26واں باب اس کی 1 تا 2, 17 باب اس کی 29 آیت, مرکز اس کا 14واں باب اس کی 12 تا 26 آیات, یوحنا اس کا 2 باب اس کی 13 تا 25 آیات. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں عید فصح کے بارے میں. اس کے بعد دوسری عید ہم دیکھتے ہیں, وہ آتی ہے عید فطیر. عید فطیر جو ہے وہ عید فصح کے فوراً بعد شروع ہو جاتی تھی, جو 7 دن کی عید ہوتی تھی. عید فصح ابیب کی 14 تاریخ کو منائی جاتی تھی, اور اس کے
اگلے 7 دن جو ہے وہ عید فطیر بے خمیری روٹیوں کی عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی۔ بے خمیری روٹیوں کیوں ہی بے خمیری روٹیوں کا ہی حکم دیا گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ خدا جو ہے وہ پیور پاک ذات ہے، تو اس کو اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ خمیر جو ہے، ہم نے اپنے اندر سے خمیر کو، گناہ کو جو ہے نکال دینا ہے، اور ہم نے بے خمیر ہونا ہے، ہم نے بالکل پاک صاف ہو کر جو ہے خدا کے حضور آنا ہے اور اس عید کو منانا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے جیسے کہ ہمارا خدا پاکیزہ ہے۔ تو اس کے لیے عید فطیر کے جو حوالہ جات ہیں، جو جس کو بے خمیری روٹیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ خروج اس کا 12واں باب اس کی 15 تا 20 آیات، گنتی اس کا 27واں باب اس کی 17 تا 25 آیات، استثنا اس کا 16واں باب اس کی 13 آیات، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا تھا اور مقرر شدہ جو ہدیہ جات تھے وہ گزرانے جاتے تھے۔ متی اس کا 26واں باب اس کی 17 آیت، مرکز اس کا 14واں باب پہلی آیت، لوکا اس کا 22واں باب اس کی 1 اور 7، امال 12واں باب اس کی 3 آیت، ٹھیک ہے۔ پہلا کرنتیوں اس کا 5 باب 6 تا 8 آیات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید آ جاتی ہے جی پہلے پھلوں کی عید۔ پہلے پھلوں کی عید کا پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں آپ کو حوالہ ملے گا۔ اخبار اس کا 23واں باب اس کی 9 تا 14 آیات، اور یہ یہودی کیلنڈر، بنی اسرائیل کے کیلنڈر کے مطابق ابیب اس کی 16 تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ ابیب یا نسان جو پہلا مہینہ ہے اس کی 16ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی، اور آج بھی بنی اسرائیل جو ہے اس عید کو مناتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے جی، جو فصل ہوتی ہے اس کا پولا اس کو ہلانے والی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سوختنی قربانیاں گزرانی جاتی ہیں، فصلی ہدیہ جات جو ہیں وہ گزرانے جاتے ہیں۔ یہ اس کو پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی یہ جو عید ہے وہ جب پولا ہلایا جاتا تھا اور شکر گزاری، خدا کی شکر گزاری کے لیے اس عید کو منایا جاتا تھا کہ خدا نے ہم کو فصل دی ہے، تو اس لیے خدا کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ اور نئے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ رومیو اس کا 18واں باب اس کی 23 آیات، پہلا کرنتی اس کا 15واں باب اس کی 20 تا 23 آیات۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہفتوں کی عید، عید پینتیکوست، فصل کاٹنے کی عید۔ اس کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ خروج اس کا 23واں باب اس کی 16ویں آیت، اخبار اس کا 23واں باب اس کی 15 تا 21، گنتی اس کا 8واں باب اس کی 26 تا 31، استثنا اس کا 16واں باب اس کی 9 تا 12 آیات۔ اور یہ خوشی کا تہوار ہوتا تھا، اور اس دن میں شکر گزاریاں، ہدیے گزرانے جاتے تھے، اور گندم کی فصل کے جو پہلے پھل جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی فصلوں میں سے خدا کے لیے ہدیہ جات لے کے آتے تھے، خوشی مناتے تھے، خدا کی شکر گزاری کرتے تھے، اور یہ ہفتوں کی عید، یا اس کو عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نئے عہد نامے میں حوالہ آپ کو ملے گا۔ اعمال اس کا 2 باب اس کی 1 تا 14 آیات، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نرسنگوں کی عید۔ نرسنگوں کی عید جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سال کا شروع جو ہے کہا جانے لگا، جس کو مطلب اس کو کہا جاتا ہے ایز اے سال کا شروع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نرسنگوں کی عید جو ہے وہ 7ویں مہینے میں آتی ہے، اس کی 1 تاریخ کو آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے اس میں نرسنگیں پھونکے جاتے تھے، اور مخصوص شدہ خصوصی قربانیاں جو تھی وہ گزرانی جاتی تھی، اور اس دن میں کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے یوم کفارہ، عبرانی میں اس کو کہا جاتا ہے یوم کپور۔ اخبار اس کا 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں اس کا آپ کو ذکر ملے گا، گنتی اس کا 29واں باب اس کی 7 تا 11 آیات۔ یہ عید جو ہے وہ یہودی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ، جس کو تشریق مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی 10 تاریخ کو آتی تھی، اور اس دن روزہ رکھا جاتا تھا، خاص روزہ رکھا جاتا تھا، لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، مذبح کے کفارہ کے لیے قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور اس دن میں ہر قسم کے جو خادمانہ کام تھا وہ کرنا منع تھا، بلکہ کوئی بھی کام آپ یوم کفارہ کے دن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، خیمہ اجتماع اور مذبح کے کفارہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ نئے عہد نامے میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ اعمال اس کا 27واں باب اس کی 9 آیت، رومیو اس کا 3 باب اس کی 24 تا 26 آیات، عبرانیوں اس کا 9 باب 1 تا 14 آیات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی عید خیام، جھونپڑوں کی عید۔ خروج اس کا 23واں باب اس کی 16ویں آیت، اخبار اس کا 23واں باب اس کی 33 تا
36 آیات میں اس کا آپ کو ذکر ملے گا۔ یہ عید آتی ہے 7واں مہینہ اس کی 10 تاریخ کو، عید خیام جو جھونپڑوں کی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عید جو ہوتی تھی وہ 7 دن کی عید ہوتی تھی، اور اس میں لوگ جو تھے آج کل کے دور میں بھی جو بنی اسرائیل ہیں وہ اپنے مکانوں سے اپنے گھروں سے نکل کر خیموں میں رہتے تھے، اور یہ وقت یاد کرتے تھے کہ جب ہم ملک مصر سے نکل کر آئے تھے تو ہمارے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل تھے وہ اسی طرح خیمے لگا کر ان خیموں میں یا جھونپڑوں میں رہے تھے۔ اور اس کا ذکر بھی نئے عہد میں بھی آپ کو ملے گا، یوحنا اس کا 7واں باب اس کی 6 تا 37 آیات 2 تا 37 آیات میں اس کو آپ کو ذکر ملے گا۔ اس کے بعد جو ہوتا تھا مقدس اجتماع بھی ایک ہوتا تھا، اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ اخبار اس کا 23واں باب اس کی 36ویں آیت، گنتی اس کا 29واں باب اس کی 35 تا 38 آیات۔ یہ بھی جو تھی وہ 7ویں مہینے کی 22 تاریخ یہودی کیلنڈر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، تشری مہینہ اس کی 22ویں تاریخ کو آتی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ قربانیاں گزرانتے تھے، اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی خادمانہ جو کام ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، خدا کی حضور قربانیاں گزرانتے تھے، خدا کے نام کو مبارک کہتے تھے۔ اس کا ذکر آپ کو نئے عہد نامے میں بھی ملے گا، یوحنا اس کا 7واں باب اس کی 37 تا 44 آیات میں۔ ہیکل کی تجدید یا عید تجدید جو ہے وہ نامے مہینے میں، یہودی کیلنڈر کے مطابق نامے مہینے میں منائی جاتی تھی، اور یہ عید جو ہے وہ شامل کی گئی تھی 146 اور 166 قبل از مسیح کے درمیان جو تھے، جب مکابی جو تھے وہ ہیکل کی سر نو تقدیس کر رہے تھے، مخصوصیت کر رہے تھے، اس کی یاد میں جو ہے یہ عید ہر سال منائی جاتی ہے نامے مہینے میں۔ اس کا ذکر آپ کو یوحنا اس کا 10 باب اس کی 22ویں تا 39 آیات میں ملے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عید پوریم، یہودی کیلنڈر کے مطابق، یہودی روایات کے مطابق جو عید منائی جاتی تھی۔ یہ عیدیں جو ہیں، یہ 2 عیدیں جو ہیں، یہ بعد میں جو ہے بنی اسرائیل نے اپنے اس کیلنڈر میں شامل کی تھیں، کہ جب وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچ گئے تھے۔ اس کا ذکر آپ کو ملے گا آستر اس کا 9واں باب اس کی 18 تا 32 آیات میں۔ ٹھیک ہے جی، 12ویں مہینے میں یہ عید منائی جاتی ہے، اس کی 14 اور 15 تاریخ کو، اور یہ عید جو تھی وہ آستر ملکہ کے زمانے میں یہودیوں کے خلاف بنائی جانے والی سازش کے ناکام ہونے کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس دن میں کیا ہوتا تھا، اس دن میں خوشی منائی جاتی تھی، تقریبات منعقد کی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی اگر آپ ٹوٹل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ جائیں اور دیکھیں آستر کی کتاب میں، جو میں نے آپ کو حوالہ بتایا ہے اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو آگے جو حوالہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے میں نے ذکر کیا جو یوم کفارہ ہے، وہ اخبار اس کا 16واں باب اس کی 33ویں آیت میں ہے کہ وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ اب کفارہ جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کفارہ جو ہے وہ عبرانی لفظ کپوریم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں، اس کو کفارہ کہا گیا، اور اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یوم کفارہ منانے کا جو مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کو ڈھانپنا اور کفارہ دینا، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ قربانیاں گزرانتے تھے پرانے دور میں، جب تک خدا یسوع مسیح دنیا میں نہیں آ گئے تھے تو قربانیوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ قربانیاں نہیں گزرانتے تو ان کو بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بے خمیری روٹیوں کی عید جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو تھا وہ عید فصح کے فوراً بعد جو ہے عید فطیر جو ہے وہ 7 دن کی عید جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جو فصح تھا، فصح کے لیے جو میں نے آپ کو حوالہ جات بتایا میں وہی پڑھ رہا ہوں، وقت کو بچائے بغیر میں آپ اس لیے بار مطلب جو ہے وہ حوالہ جات دوبارہ نہیں، میں بس فوراً اس کو پڑھتا جا رہا ہوں۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، پر اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو
کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. ٹھیک ہے, تو یہ فصح جو تھا اس کے بارے میں, جس طرح جو ہمارا یسوع مسیح ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس فصح کے طور پر جو ہے قربان ہوئے. جو فصح کا برہ تھا وہ ایک قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا, اور جیسے خدا نے ملک مصر میں سے نکلنے سے پہلے جو آخری آفت جو ملک مصر پر نازل کی تھی وہ تھی پہلوٹوں کو مارنے کی. ٹھیک ہے جی, پہلوٹوں کو مارنے کے مصر کے سب پہلوٹے مار دیے گئے اور بنی اسرائیل کے سارے پہلوٹے جو ہے وہ بچا لیے گئے, اور اس کی یاد میں جو عید منائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عید فصح. اور ہمارے لیے جو یہ عید ہے وہ نبوتی علامتوں سے بھرپور ہے, اور یہ ہم ٹوٹلی جو ہے ہمیں خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر دیا. اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہم کو یہ سکھاتا ہے, کلسیوں اس کا 2 باب اس کی اگر ہم 7 تا 16 آیت پڑھیں, اور اس میں ہم کو ذکر ملے گا کہ جو یہودی عیدیں ہیں وہ آنے والی چیزوں کا عکس ہیں. کیونکہ میں اس میں مزید جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اگر آپ جو ہے اس ویڈیو کے کومنٹس میں آپ مجھے بتائیں تو ہم مزید جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی عیدوں کی فلفلمنٹ ہو چکی ہے اور کون کون سی عیدیں جو ہیں ان کی ابھی فلفلمنٹ ہونے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج جو ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہودیوں کی عیدیں کون کون سی ہیں, وہ کس مہینے میں آتی ہیں, اور ان کا تھوڑا ہم نے جو ہے انٹرو لیا. تو اس کے بعد آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مزید ڈیٹیل اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہے تو ہم مزید اس کے بارے میں سیکھیں گے. خداوند ہم کو برکت دے اور کلام کی ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے.